نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک بحر زخار کی مانند ہے، جس کی موجیں آسمان کو چھوتی ہیں، جس کی تعلیمات محبت، اخوت، مساوات اور رواداری کا درس دیتی ہیں اور لوگوں کے لیے حیات نو کا پیغام بن کر ابھرتی ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے کے اور مطالب قرآنی پر عبور کرنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے تھے کہ نبی رحمت کی ذات بابرکات جامع الکمالات اور جامع الحیثیات ہے۔ کلام اقبال اٹھا کر دیکھیں تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پیغام اقبال بھی دراصل پیغام حب رسول ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں حب رسول کا سوز و اثر اس قدر تھا کہ جب کبھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو آپ بےتاب ہو جاتے تھے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا خلاصہ اور لب لباب عشق رسول اور اطاعت رسول ہے۔ ان کا دل عشق رسول نے گداز کر رکھا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر آپ کی ہچکی بند جاتی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اتباع رسول کے بغیر محبت رسول ناممکن ہے۔ مسلمان کی سرشت ایک موتی کی طرح ہے جس کو آب و تاب بحر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غنچے از شاخسار مصطفیٰ، گل شو از باد بہار مصطفیٰ۔ علامہ اقبال اسوہ حسنہ کی تقلید کا سبق دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن، تو باغ مصطفی کی ایک کلی ہے، بہار مصطفیٰ کی ہواؤں سے کھل کر تو پھول بن جا۔ علامہ اقبال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کارواں کا سالار تسلیم کرتے ہیں، ان کی تقلید میں دل و جان پیش کرتے ہیں اور تن من دن ان کی محبت میں قربان کرنے کو اولیت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ حسن و جمال میں حضور کی خوبی و محبوبی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال کے ذہن میں انسانی زندگی کے دو بڑے دائرے ہیں، نیکی اور بدی۔ وہ نیکی کو غلامی رسول اور بدی کو بولہبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ اور اقبال کے مطابق ان دو داروں کے درمیان یہ مارکائے کہن ازل سے جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ عشق رسول کا ہی فیضان ہے کہ یورپ جیسے روشن خیالی کے مرکز میں بھی رہ کر دین محمدی سے انحراف نہ کیا اور اپنی تہذیب و اقدار یعنی حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہ آنے دی۔ آپ فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میں وہاں پہ فرنگیوں کی جو عقل و خرد ہے ان کے جلوات کو بھی دیکھتا رہا، ان کے عقل کو مسحور کر دینے والے کمالات اور ایجادات کو بھی بنظر غور دیکھتا رہا، میں ان کی رنگ رلیاں بھی دیکھتا رہا، ان کی روشن خیالیوں کے نام پر جو ان کے انسانیت سے دوری کے معاملات ہیں میں وہ بھی دیکھتا رہا، لیکن وہ مجھے خیرہ نہ کر سکے، حیران نہ کر سکے، کیونکہ جس آنکھ سے میں وہ نظارے دیکھتا تھا اس آنکھ میں سرما مدینہ شریف اور نجف شریف کی خاک کا پڑا ہوا تھا۔ اقبال کے مطابق اللہ کریم تک رسائی کا زینہ حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے۔ علامہ فرماتے ہیں، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرائے عشق نبی از حق طلب۔ ایک مسلمان کو اس کا مقصد حیات بتلاتے ہوئے اور اس کو اپنے دل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند رکھنے کا درس دیتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اور دوسرے مصرع میں غلامی اور آزادی، عزت اور ذلت کا معیار امت مسلمہ کو باور کرواتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔
علامہ اقبال کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے رسول اللہ کا سامنا کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ اس نبی نے ہماری خاطر اور دین مصطفیٰ کے استحکام کی خاطر تکالیف برداشت کی، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی ذات مراد لے کر دراصل وہ امت مسلمہ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ عشق و محبت ہے اس کو بحال کروانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ اسی پہلو کو سوچ کر رسول اللہ کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ ایک اور مقام پر بیان کرتے ہیں، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب منز چشم او نہاں گیر۔ کائنات میں انسان کی ترقی کا راز اس کے حوالے کرتے ہوئے اور ضمیر امت کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دور رسالت میں آپ سے وارفتگی اور شوق و طلب کا اظہار کرتے ہوئے علامہ یہ فرماتے ہیں، خوشا وہ وقت کہ یثرب مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ذات رسول کے بغیر دین بولہبی اور کار دیگر ہے، اگر ان تک پہنچ گئے تو تم اصل دین کو پہنچ گئے، اور اگر ان کے بغیر خدا تک رسائی چاہتے ہو تو تم جہنم رسید ہوگے۔ ملاحظہ ہو فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اپنی عشق و مستی کہ جس کی وجہ سے اب تک اقبال ہو رہی ہے، اس کا بنیادی محرک اور نقطۂ بنیاد بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعائے آفتاب مصطفیٰست۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات، باعث نزول انعامات اور باعث دفع بلیات سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپیشہ مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ مسلمان محبت رسول کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، قلب را از صبغت اللہ رنگ دے، عشق را ناموس و نام و ننگ دے، طبع مسلم از محبت قاہر است، مسلمر عاشق نباشد کافر است۔ حضرت اقبال کے نزدیک عشق رسول سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ تو دین کے قابل رہتا ہے نہ ہی دنیا کے قابل رہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ فرماتے ہیں، ہر کے از سر نبی گیرد نصیب، ہم بجبریل امی گردد قریب، در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ماز نام مصطفیٰست، زندہ تا سوزے او در جانے تست، این نگاہ دارندائے ایمان تست۔ اسرار خودی میں اقبال کے عشق رسول کی ایک جھلک دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں، ہیبت معشوق نہاں اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمایت، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، دل ز عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اللہ اکبر۔ عشق رسالت مآب کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک مقام پہ ذات رسالت مآب کا تعارف اور عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لوح بھی تو
قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق اگر تیرا نہ ہو یا رسول اللہ، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا رکوع بھی حجاب۔ آپ فرماتے ہیں عقل اور عشق دونوں بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہوتے ہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل اور عشق تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ ایک مقام پہ آپ رقم تراز ہوتے ہیں، فرماتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں عرض گزار ہوتے ہیں، وہ دانائے سبل مولائے کل فخر رسول کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ الفاظ پہ کبھی غور تو کیجئے، وہ دانائے سبل، سبل سبیل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رستے کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ مولائے کل فخر رسول کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ امت مسلمہ کی بنیادی ضرورت ہے اور نقطہ جمعیت ہے، نقطہ اجتماعیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں عشق او سرمایہ جمعیت است، ہم چو خوں اندر عروق ملت است، عشق در جان و نسب در پیکر است، رشتہ عشق از نسب محکم تر است۔ اور علامہ اقبال کے نزدیک عشق مصطفیٰ کیوں ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آخر پہ علامہ کا یہی پیغام آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ جب تک یہ ملت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ غلامی کو بحال نہیں کرے گی، مستحکم اور کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کو وہ اپنے اسلاف والا وہ عظیم دور رفتہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رشتہ غلامی نبی رحمت سے کٹ چکا ہے۔ یہ اغیار کی غلامی کی زنجیریں اپنے قدموں میں ڈال کر ان کے کاسا لیس ہو چکے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں تا شعار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت، مسلم از سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم کاشا نشد، اسر ما را ز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، دل با محبوب حجازی بستہ ایم، زین جہت با یک دیگر پیوستہ ایم۔